اگر کبھی آپ کو قلعہ اسلام گڑھ جانے کا اتفاق ہو تو اسی قلعے سے کچھ فاصلے پر واقع ہے روہی کے ایک معروف بزرگ بابا وادھو ولی کا مزار۔ کچھ لوگ انہیں وادھو پیر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ بابا جی کون تھے اور اس ویرانے میں ان کا مزار کیوں ہے، جانیے ہماری اس ویڈیو میں۔ گنجائش ہوئی تو دیکھیں گے، نہیں تو بس۔ یہ اب ہم لوگ قلعہ اسلام گڑھ دیکھنے کے بعد آگے یہیں سے کوئی 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر وادھو پیر ہے ایک، ان کا مزار دیکھنے جا رہے ہیں۔ میں مطلب بھول گیا یار۔ کسی شکاری نے ذکر کیتا ہونا، وہ آگے مار گئے ہونے۔ پانی تھا نا ایتھے توے رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک 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 جی جی ایتھے نا کوکنگ شوکنگ جو کرتے نا، پانی دا ہے سسٹم۔ صحیح۔ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਲੱਗੇ ਨਾ ਦਰਖਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਨਾ 4 ਭਾਈ, ہاں ਵਈਆ ਦਰਖਤ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। یہ ہے جی دربار وادھو ولی۔ یہاں بھی تقریباً 12-13 سال بعد میں آیا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بڑا ہوا ہے غلام الدین۔ یہ نمک لوگ دعا مانگنے کے بعد پھر دعا مانگنے کے بعد وہ تبرکن۔ جی جی تبرکن۔ اور ویسے بھی اگر دیکھیں نا، اتنا دور کوئی آ گیا اس کا بلڈ پریشر شاید لو ہی ہو جاتا۔ ٹھیک، نمک کھانے سے بلڈ پریشر وہ اپ ہو جاتا ہے۔ صحیح، یہ تو ویسے ہی ہے نا۔ ٹھیک۔ بابا وادھو ولی کے بارے میں زیادہ معلومات موجود نہیں۔ یہ دربار پاکستان انڈیا بارڈر سے صرف 10 کلومیٹر اندر واقع ہے۔ یہ کافی ریموٹ ایریا ہے جہاں ہر کسی کی پہنچ نہیں۔ نزدیکی شہروں جیسا کہ رحیم یار خان، صادق آباد یا خانپور سے یہ جگہ کم از کم 70 کلومیٹر صحرا کے اندر واقع ہے، جہاں لوگ یا تو اونٹوں پر آتے ہیں یا پھر جیپ یا موٹر سائیکل پر۔ یہ ایک چھوٹا سا دربار تھا جس کے پچھلے حصے میں ایک بہت پرانا قبرستان بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سبز گنبد اور سفید دیواروں کے ساتھ ایک مربع چوکور دربار، بس ایک کمرے جتنا۔ اندر سے بھی دیکھنے میں انتہائی سادہ، صرف ایک قبر کی جگہ اور اس کے اطراف تھوڑا سا راستہ۔ یہاں پر آنے والے زائرین اپنے ساتھ نمک یا مکھانے لاتے ہیں اور یہاں پر رکھ جاتے ہیں۔ دربار پر مختلف رنگ کی نئی اور پرانی پھولوں کی لڑیاں بھی لٹک رہی تھیں، جبکہ اس کی چھت بھی کافی سادہ تھی۔ قبر کو ایک چبوترے پر بنایا گیا تھا تاکہ یہ بارش کے موسم میں پانی سے بچی رہے۔ ہم لوگوں نے بھی یہاں فاتحہ پڑھی اور اس دربار کے قریب واقع ایک نخلستان کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ مزار دیکھنے کے بعد اب ہم لوگ پاس میں ہی ایک سایہ دار جگہ ہے وہاں پہ آئے ہیں، اور وہاں پہ آ کے غلام محی الدین ساتھ میں ساگ اور دوسری روٹیاں وغیرہ لایا، وہ اب گرم کریں گے۔ یہ جی کھانا کھایا جا رہا ہے۔ غفار کیسا بنا ہے سالن؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اچھا، چائے بنا کے پلاؤ گے آج؟ دودھ تو ہے نہیں۔ سلیمان تو بنے گا۔ اچھا صحیح، سلیمانی کہوا۔ شنکر ٹیسٹ کیسا ہے؟ بہترین۔ شنکر کے لیے میں بھات بھی لایا، بھات۔ اچھا وہ کیا ہوتی ہے جی؟ بھات، حلوہ۔ واہ جی واہ۔ جتنے سارے پروگرام ہوئے
माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम है, हैं? सब प्रोग्राम से ऊंचा प्रोग्राम। नौबत को क्यों नहीं लाए तुम? हाँ, नौबत को? दुश्मनी चाह रही मुझे है मालूम था जो वो नहीं है। अच्छा। पानी तो नहीं पता, पानी में नहीं पता, पानी है ना, घना है। जितना पानी पाओगे उतनी मोटी सुगड़ी बढ़ेगी। बस सही है। तू खीर पा रहे छोड़। मैं खीर भी दूध निकला है जी एक आधे पैकेट में से। तो अब सुलेमानी कावा नहीं बनेगा, अब आम चाय बनाएंगे गफ्फार साहब अपने हाथों से। भात खा रहे हैं हम। बस ये आखिरी टूर है शक्कर दा। नहीं, अल्लाह खुश रखे सरदार साहब को, टूर ले आए करवे से। पढ़ो बिस्मिल्लाह। अल्लाह खुश रखे सारे को। नहीं, वो अब्दुस्मत कह रहा है भात की वजह से ये शंकर का आखिरी टूर है। बस या तुम रहोगे या शंकर रहेगा। घाट नहीं करनी भात तो चाह। दोनों बाप बेटे हैं, असलम और ये गफ्फार। गफ्फार बेटा है असलम का, और दोनों इस वक्त चाय बना रहे हैं। साग के साथ जी सूजी वाला हलवा था, बहुत ही मज़ा किया इसने रोटी के साथ। आंदी है, यूज होंदी तो पहला हर शय नवी आ। बलोच कल्चर का ये गिंदी एक बहुत अहम हिस्सा है। सराइकी लोग भी होंगे पाल गया बच्चा लोग पेपर। ये बेर खा के चेक तो करो कैसे है। चाय का दौर चल गया है, बड़ी ज़बरदस्त चाय थी, और अब हम लोगों की वापसी हो रही है। अब तकरीबन वापसी पे भी हमें 3 घंटे लगेंगे। जनन वे तू छोड़ वे साडा बन से के माया संभल आरे चलनी साडे हाथे आरे चलनी साडे हाथे ढोले ते भुलिया भुलिया मैं रस्ते ते आरे चलनी साडे हाथे कुहाड़े चलनी साडे हाथे जी करा। कमाल यार, कमाल। थैंक यू जी, थैंक यू शंकर।